بارے میں قاضی کے بیٹے کو دیے۔ قاضی کا بیٹا بڑا حیران ہوا کہ کیا تشیع کی بنیاد توحید پر اس طرح ہے، عدل الہی پر اس طرح ہے، رسالت پر اس طرح ہے، اور قیامت پر اس طرح ہے، اور امامت پر اس طرح ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اور ساتھ اس نے اور علوم پر بھی وہ فقیر قاضی کے بیٹے کو بتاتا رہا۔ تو قاضی کے بیٹے احمد کے دل میں بڑا شوق پیدا ہوا کہ میں اس سکول آف تھاٹ جو ہے فقہ جعفریہ کا، اس کا میں مطالعہ تو کروں، یہ ہے کیا؟ تو وہ اس کوشش میں لگا رہا، اپنی کتابیں، اپنی لائبریریوں کا مطالعہ کرتا رہا۔ پھر ذہن میں رہے کہ یہ ٹھٹھا کا جو قاضی تھا نصر اللہ، یہ اس کا بیٹا تھا احمد، اور اس نے مطالعہ کرتے 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 بڑا حیران ہوا کہ میں کون سی ایسی کتاب ہو جس کا میں مطالعہ کروں اور میں حقائق تک پہنچوں، کیونکہ تشیع کے بارے میں جو کچھ میں نے سنا ہوا تھا وہ تو کچھ اور ہے، لیکن یہ جو فقیر عرب سے آیا ہوا ہے، یہ جو مجھے اصول دین تشیع کے بتا رہا ہے، یہ تو اور ہے کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ لا مکان ہے، لا زمان ہے، نہ وہ زمانے کا محتاج ہے، نہ وہ مکان کا محتاج ہے۔ وہ اس کی صفت زید بر ذات نہیں ہے، یعنی اس کی صفت عین ذات ہے۔ بڑا پریشان کہ ہمیں تو تشیع کے بارے میں یہ کچھ اور بتایا گیا۔ اسی شش و پنج میں، اسی فکر میں ایک رات جب سویا، اور اس کے ذہن میں یہ بھی تھا، فقیر نے ایک اور بات بھی بتائی اس کو، وہ یہ بتائی کہ تشیع میں رسول اللہ کے بعد ان کا عقیدہ ہے کہ امامت علی علیہ السلام کے پاس ہے، بعد رسول امامت، یعنی امام وہ مانتے ہیں علی علیہ السلام کو۔ وہ بڑا پریشان کہ مجھے یہ کہاں سے یہ باتیں ملیں گی کہ میں دیکھوں کہ بھی تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ امامت رسول اللہ کے بعد، پہلی تو یہ کہ تشیع یعنی امامت منصوص من اللہ ہوتی ہے، اللہ کا کام ہے امام کو مقرر کرنا، بندو کا کام نہیں ہے۔ جیسے پہلے میں نے ذکر بھی کیا تھا آپ کو کہ جب رسول اللہ نے ہجرت کی، ہجرت میں جب رسول اللہ مکہ سے جانے لگے، یہ بات میری باتیں ذہن میں رکھنا، یہ کام آئیں گے آپ لوگوں کو، کہ جب ہجرت رسول اللہ نے کی تو امانتیں تھی۔ امانتیں کیا امانت تھی؟ پیسہ تھا، زیور تھے، سامان تھا۔ تو رسول اللہ نے وہ ساری امانتیں علی کے سپرد کی۔ یا رسول اللہ، علی آپ کے بستر پر سو رہا ہے، آپ یہ امانتیں کسی اور صحابی کے حوالے کر دیں۔ لیکن رسول اللہ نے وہ امانتیں کسی اور کے سپرد نہیں کی، دنیا کی امانتیں، کفار کی امانتیں علی کے سپرد کی کہ علی جب آنا مکہ سے مدینے کی طرف تو ساری امانتیں جس جس کی ہیں ان کو دے کے آنا۔ یعنی کفار رسول اللہ کو امین سمجھتے تھے، اور رسول کی